تو اس کو بھولنے لگتے ہیں۔ تو آدمی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھول جاتا ہے اگر دہراتا نہیں، اور بڑی بڑی چیزیں بھی بھول جاتا ہے اگر تذکرے میں نہیں رہتی۔ آدمی یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں اس دنیا میں رہنے نہیں آیا، میں اس دنیا سے جانے کے لیے آیا ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا، ہم سب کو چھوڑ کر جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی اس دنیا کے پیٹ میں آیا ہے اس کو قبر کے پیٹ میں جانا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، آئے دن سنتے رہتے ہیں فلانے کا انتقال ہو گیا، فلانے عزیز دنیا سے چلے گئے، فلانے رشتہ دار چلے گئے، فلانے دوست چلے گئے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک دن چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ دنیا ہماری قیام گاہ نہیں ہے بلکہ گزرگاہ ہے، ہم سفر میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا تھا، اور وہاں ہم سب سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ تو اب وہاں تو اللہ کی ذات کے سوا کچھ اور تھا نہیں، نہ ہماری ملازمت، نہ دکان، نہ کاروبار، نہ بیوی بچے، نہ دوست احباب۔ تو ساری روحوں نے ایک زبان ہو کر کہا قالوا بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس قول کے امتحان کے لیے ہمیں ایک سفر میں روانہ کیا۔ ہم عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آئے، آج دنیا کے پیٹ میں ہیں، کل کو قبر کے پیٹ میں چلے جائیں گے، پھر اٹھا کر حشر کے میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا، پھر پل صراط پر سے گزارا جائے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے، یا اللہ حفاظت فرمائے ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے۔ وہ اصل ٹھکانہ ہے، باقی ہم سفر میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو امتحان کے طور پر بھیجا ہے۔ ہمارے چاروں طرف اسباب بکھیر دیے، خواہشات رکھ دی ہمارے اندر، ضروریات پیدا فرما دی، اور امتحان اس بات کا ہے کون ان اسباب میں، ان خواہشات میں، ان ضروریات میں رہ کر اللہ کو اپنا رب مان کر زندگی گزارتا ہے، اور کون ان خواہشات اور ضروریات کے پیچھے پڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ بھلا دیتا ہے۔ اسی لیے جب قبر میں رکھ کر ابھی لوگ واپس بھی نہیں ہوئے کہ دو فرشتے آئیں گے منکر نکیر، اور پہلا سوال کیا ہوگا؟ مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ وہاں کہا تھا نا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب کہہ کر آئے تھے کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب قبر میں جب دفن کر کے لوگ ابھی واپس بھی نہیں لوٹے، ان کے قدموں کی آہٹ ختم بھی نہیں ہوئی کہ پہلا سوال یہی پوچھا گیا مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اب جس نے اللہ کو رب مان کر زندگی گزاری ہوگی، اللہ کے احکامات پورے کیے ہوں گے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اپنی زندگی کو ڈھالا ہوگا، صرف وہی جواب دے پائے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ اور اگر اللہ کو رب مان کر زندگی نہیں گزاری، دنیا کے اسباب کو اپنا رب بنا لیا، اپنی دکان کو، اپنی ملازمت کو، اپنے کاروبار کو اپنا رب بنا لیا، کاروبار کا معاملہ آیا تو جھوٹ بول دیا، ہے نا، دکان کا معاملہ آیا تو دھوکہ دے دیا، کم تول دیا، دودھ میں پانی ملا دیا، رشوت لے لی، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال صرف اس امید پر، یقین بھی نہیں، اس امید پر کہ میرا کچھ بھلا ہو جائے گا۔ وہ جب پوچھا جائے گا مر ربک، تو وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، افسوس مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال پوچھ لیا جائے گا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اب جس نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی وہ تو کہہ پائے گا کہ میرا دین اسلام ہے، میرا زندگی گزارنے کا طریقہ اسلامی تھا۔ اور اگر اسلام سے ہٹ کر زندگی گزاری وہ پھر وہی کہے گا ہاں ہاں لا ادری۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں صاف صاف فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک زندگی گزارنے کا طریقہ تو اسلامی طریقہ ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری جگہ اور صاف بالکل کر دی بات وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ زندگی گزارنے کا لے کر آئے گا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. فلن یقبل منہ. ایک غیر ملکی اسلام میں داخل ہوئے, اب ان سے ان کے دوستوں نے بحث شروع کی, جرا شروع کی, کیسے کہہ سکتے ہو تم اسلامی طریقہ یہی صحیح ہے؟ تو اس نے کیسے پتہ لگے گا کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے؟ تو اس نے کہا we should lead our lives the way our creator wants us to lead our lives. جیسا بنانے والے نے ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے وہی طریقہ بنانے والے کے نزدیک قابل قبول ہے, باقی سارے طریقے غلط ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی کا یقین, اور آپ کے غیروں کے طریقے میں 100% ناکامی کا یقین. دونوں چیزیں ضروری ہیں. حضور کے طریقوں میں 100% کامیابی اور آپ کے غیروں کے طریقے میں 100% ناکامی. یہ ملی جلی بات نہیں چلے گی, آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا. کبھی مسجد میں آئے تو ہم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں, اور مسجد سے باہر گئے تو اللہ معاف فرمائے ہم سے بڑا کوئی دنیا دار نہیں, ہم سے بڑا کوئی دھوکہ دینے والا نہیں. اللہ حفاظت فرمائے. ایسے نہیں کام چلے گا. 100% طریقے اپنانے پڑیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. جس طرح اس بات کا یقین بٹھانا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں, ویسے ہی یہ بھی یقین بٹھانا ہے کہ اللہ کا غیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. دونوں چیزیں ضروری ہیں. دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ اللہ کا غیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ کرتے ہیں اور اللہ کا غیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایسے حضور کے طریقوں میں 100% کامیابی اور آپ کے غیروں کے طریقے میں 100% ناکامی. یہ پورا یقین دل کے اندر بٹھانا پڑے گا. جیسے لکھا واقعہ کتابوں میں کہ ایک شخص اس نے اسلام قبول کیا اور بہت پکا مسلمان بن گیا. جیسے ہم پکے مسلمان ہیں نا, ویسے وہ بھی پکا مسلمان بن گیا. اب وہ فجر کی نماز کے لیے جا رہا تھا, ایک پرانے مسلمان پیچھے رہ گئے, وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے, تاخیر ہو گئی تھی ان کو. اب جب وہ نو مسلم اس عبادت گاہ کے قریب سے گزرا جہاں پہ وہ اسلام لانے سے پہلے جایا کرتا تھا, تو ایک لمحے کو وہ وہاں رکا اور اس نے وہاں بھی ایسے گردن جھکائی اور پھر مسجد کی طرف بڑھ گیا. انہوں نے دیکھ لیا پیچھے جو آ رہے تھے, نماز کے بعد انہوں نے پکڑا کہ بھئی یہ کیا طریقہ, اب تو تم اسلام میں داخل ہو گئے, اب وہاں کیوں تم نے گردن جھکائی؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ارے بگاڑ ان سے بھی ٹھیک نہیں ہے, بگاڑ ان سے بھی ٹھیک نہیں بھائی, یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا. جب اللہ کو رب مانا ہے تو اللہ ہی کو رب مانا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر کوئی شرک گوارا نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تبارک تعالیٰ شرک کی معافی نہیں فرمائیں گے, اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. تو یہ نہیں چلے گا کہ صاحب اللہ تو پالتے ہیں لیکن نعوذ باللہ دکان کے بغیر کیسے پالیں گے, نعوذ باللہ ڈگری کے بغیر کیسے پالیں گے, یہ نہیں چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بھی محتاج نہیں ہے اور اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ یقین دل کے اندر بٹھانا پڑے گا. تو اتنی بڑی بڑی حقیقت بھی آدمی تذکرے میں نہ ہونے کی وجہ سے بھول جاتا ہے. صحابہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے آؤ بھائی ایمان کو تازہ کریں, آؤ بھائی ایمان کو تازہ کریں. اللہ کی بڑائی ایک دوسرے کے سامنے بولتے تھے, سنتے تھے, اس کے تذکرے ہوتے تھے. تو ایمان کیسا بن گیا کہ اگر جنت جہنم کو ہماری نگاہوں کے سامنے لے آیا جائے تو ہمارے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہو. جیسے دیکھے ہوئے کو پر یقین ہوتا ہے ویسے بغیر دیکھے ان کا یقین اتنا پختہ تھا. ایک صحابی دوسرے صحابی سے کیا کرے, خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے, دنیا ہی میں جنت کی خوشبو سونگ رہے ہیں. ایسا یقین, ایسا استحضار. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو, آج ہمارے تذکروں سے اللہ کی بڑائی نکل گئی, اللہ کی عظمت, اللہ کی قدرت, اللہ کی جلالت شان, جس کی وجہ سے ہم دنیا کی چیزوں کو بڑا سمجھنے لگ گئے.
دنیا کی چیزوں سے اپنا کام ہونے کو سمجھنے لگ گئے کہ میں ایسا کر لوں گا تو ویسا ہو جائے گا، ویسا کر لوں گا تو ایسا ہو جائے گا. اب یہ اگر مگر لیکن چونکہ اس نے ہمارے ایمان کو متزلزل کر دیا، ہلا دیا، ہمارے ایمان کو ہلا دیا. تو اس لیے دین کی باتوں کا کہنا سننا یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. بار بار اس کے تذکرے سنے جائیں، بولے جائیں، سوچا جائے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی. یہ کہتے ہیں ایمان جو ہے وہ دین کی اساس اور بنیاد ہے. جتنی کسی بلڈنگ کی بنیاد مضبوط ہوگی اتنی بلڈنگ مضبوط ہوگی، اور اگر بنیاد کمزور ہو گئی، بلڈنگ چاہے جتنی اونچی بنا دی جائے، جتنی مضبوط بنا دی جائے، وہ بلڈنگ کمزور رہے گی. ایسے ہی جس پیڑ کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، آندھیوں میں بھی وہ پیڑ اپنی جگہ جمع رہتا ہے. اور جڑ کھوکھلی ہو جائے، جڑ دکھتی نہیں، بنیاد دکھتی نہیں، ایمان دکھے گا نہیں. آپ میرا ایمان نہیں دیکھ سکتے، میں آپ کا ایمان نہیں دیکھ سکتا، وہ تو چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، دل کے اندر ہے. لیکن جتنی جڑ مضبوط ہوگی پیڑ آندھیوں میں اپنی جگہ جمع رہے گا. اور جڑ کھوکھلی ہو جائے گی، پیڑ چاہے جتنا تناور ہو، ذرا سی ہوا آئے گی اور وہ پیڑ زمین پر آ جائے گی. کیا ہوا بھائی؟ ارے جڑ کھوکھلی ہو گئی، جڑ میں دیمک لگ گئی. تو ایسے ہی ایمان مضبوط ہوگا تو آدمی بے دینی کی آندھیوں میں بھی اپنی جگہ جمع رہے گا. اور اگر ایمان کمزور ہو گیا تو ذرا سی بے دینی کی ہوا آئے گی اور آدمی دین سے دور ہو جائے گا، اعمال سے دور ہو جائے گا، اپنے ایمان کو چھپانے لگے گا، اپنے دین کو چھپانے لگ جائے گا. کیوں؟ یقین کمزور ہو گیا، یقین کمزور ہو گیا، اس میں دیمک لگ گئی. تو کہتے ہیں ایمان جو ہے وہ اساس اور بنیاد ہے. دیکھیے اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو تشخیص بھی صحیح کرے اور علاج بھی صحیح کرے. دونوں چیزیں اچھی صحیح ہونا ضروری ہے. اگر تشخیص صحیح نہیں ہوئی تو علاج کیسے ہوگا؟ اور تشخیص ہو گئی اور علاج صحیح نہ ہوا تو مرض کیسے دور ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعوت کی محنت میں یہ دونوں باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ تشخیص بھی صحیح ہوئی اور علاج بھی اس کا بتایا گیا. ہم کو کیا دھوکہ لگا ہوا تھا کہ صاحب نماز میں تو کمی رہ جاتی ہے، اور صاحب روزہ تو ایک آدھ چھوٹ جاتا ہے، اور زکوٰۃ تھوڑی بہت دے دیتے ہیں، پوری نہیں ہو پاتی، حج کر لیں گے بعد میں. لیکن صاحب ایمان ہمارا مضبوط ہے، صاحب ایمان میں کوئی ہماری کمی نہیں ہے. ایمان میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمارا ایک کلاس فیلو تھا، وہ کہتا تھا سفیان بھائی نماز ہم نہیں پڑھ پاتے لیکن ایمان پکا ہے ہمارا. تو میرے بھائی دوستو کہتے کلمہ تو اقرار غلامی، نماز اظہار غلامی. جس کو مسجد میں بکثرت جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. کیا چیز اس کو مسجد میں لے جائے گی؟ اس کے دل کا یقین لے کے جائے گا. مسجد سے آواز لگی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور آدمی اپنی دکان پر بیٹھا رہ گیا تو اس کا مطلب دل کا یقین یہ بنا ہوا ہے کہ میں دکان سے پلتا ہوں، میں اٹھ کر چلا جاؤں گا، گاہک چلے جائیں گے، نقصان ہو جائے گا. اور ایمان مضبوط ہوگا تو آدمی اپنی دکان کو چھوڑ کر اس کی ترتیب بنا کر اس کو بند کر کے اس پہ کچھ پردہ وغیرہ ڈال کے اور مسجد میں فوراً آئے گا. کیونکہ پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے. یہ دکان پر تو اللہ کے حکم کی وجہ سے بیٹھا ہوا تھا، پالتے تو اللہ ہے. اللہ پالنے میں دکان کے محتاج نہیں ہے، دکان اللہ کے حکم کے محتاج ہے. یہ یقین اس کو اپنے کاروبار سے اپنی مشغولی سے اٹھا کر مسجد میں لے جائے گا. تو ہم کو دھوکہ یہ لگ گیا صاحب اور چیزوں میں تو کمی ہے لیکن ایمان مضبوط ہے. اب پیڑ کوئی سوکھ رہا ہو، پانی کہاں دیا جائے گا؟ پتیوں میں. پتیاں سوکھی پڑ رہی ہیں، پیلی پڑ رہی ہیں تو پتیوں میں پانی دو. کیا کرتے ہیں؟ جڑ میں پانی دیا جاتا ہے. جڑ میں پانی دیں گے تو وہ پھر تنوں میں بھی پہنچے گا، شاخوں میں بھی پہنچے گا، پتیوں میں بھی پہنچے گا، پھل بھی آئیں گے، ہے نا. تو جب ہماری عبادات مضبوط کب ہوں گی؟ جب ایمان میں پانی دیا جائے گا، ایمان کے تنے اور شاخیں، اور اس پر اخلاق کے پھل لگیں گے، اس میں اخلاص کا رس آئے گا. جب جڑ مضبوط ہوگی تو جڑ میں پانی لگانا پڑے گا، ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا. تو سب سے پہلے تو ہماری تشخیص صحیح ہو، تشخیص صحیح.
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. عرب کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی ایمان نہیں لائے ہو، ابھی تو اسلام میں داخل ہوئے ہو. جب یہ ایمان تمہارے دل میں اتر جائے، ایمان کی جگہ دل ہے، جب دل میں اتر جائے ایمان، دل کا وجدان بن جائے، ہر خوشی غم میں آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہو جائے. اسی لیے کہتے ہیں جسم سے نکلنے والے اعمال دل کے یقین کے تابع ہوتے ہیں. دل کا یقین جیسا ہوگا ویسا اعمال نکلیں گے. اب کچھ امتحان آیا، کچھ کمی ہوئی، کچھ تو آدمی فوراً اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے یا اسباب میں اس کا حل تلاش کرنے لگ گیا. کبھی کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، اب پتہ کرو کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہوگا. جیسے عمر کے زمانے میں قلعہ فتح نہیں ہو رہا تو دیکھو بھائی کون سا عمل چھوٹ رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ اور بڑھا لو فوج، اور لے لو تیر اور تلوار، اور شدت سے حملہ کرو، اپنا تجزیہ کرو. کون سا عمل چھوٹا ہوا ہے، کس میں کمی آ رہی ہے. ارے ہم تو عمر کو بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، فوراً تنبہ ہوا کہ بھائی کیا بات ہے، کون سی کمی آ گئی ہمارے اندر. دیکھا گیا تو مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے. ایک سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک، قلعہ فتح ہونا وہ رک گیا، اللہ کی مدد رک گئی. تو اللہ کی مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر موقوف ہے. وسعت رزق کا وعدہ اہتمام نماز پر موقوف ہے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے. ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے، اور بہتر انجام تو پرہیزگاری کا ہے. تو روزی کی برکت نماز میں رکھی گئی. ہم کہیں بھائی روزی کم پڑ رہی ہے تو اب ذرا دکان پہ ٹائم اور بڑھا دیا جائے، یا نعوذ باللہ اس سے آگے کہ بھائی ابھی تو 2 وقت چلے جاتے تھے نماز کے لیے، اب 1 وقت کر دو تاکہ یہاں پر اور زیادہ بکری ہو. تو ہم حالات کا حل جو ہے اسباب میں تلاش کرنے لگتے ہیں. ابھی تو کم جھوٹ بولا تھا، اب زیادہ جھوٹ بولیں تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا. آدمی یہ سوچتا ہے. یہ کیا ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے. ایمان دکھے گا نہیں لیکن اس کے آثار ظاہر ہو جائیں گے، آثار ظاہر ہو جائیں گے. نامساعد حالات میں ہم دین پر جم رہے ہیں کہ نہیں جم رہے ہیں. یہ چیزیں موافق ہوں، فیور میں ہوں. جیسے دریا بہہ رہا ہے تو دریا کے بہاؤ پر تو بے جان چیز بھی بہتی چلی جائے گی. کوئی بلی مر گئی، کوئی چوہا مر گیا، وہ اپنا بہتا چلا جائے گا. یا کوئی ٹوکری ہے، کوئی ایسی بے جان چیز ہے، وہ بھی بہتی چلی جائے گی. لیکن ماحول کے مخالف چلنا، ماحول دنیا طلبی کا ہے اور ہم آخرت کی فکر میں لگے ہوئے ہوں. ماحول جھوٹ بولنے کا ہو، ہم ایسے میں سچ بول رہے ہوں. ماحول دھوکہ دینے کا ہو، ہم اس میں ایمانداری پر جمے ہوئے ہوں. یہاں ایمان کا پتہ لگے گا، ایمان کا پتہ لگے گا. واقعات دیکھیں. رات کے اندھیرے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کر رہے ہیں اور ایک گھر سے ماں کی آواز آ رہی ہے جو بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. اور بیٹی کہہ رہی ہے امیر المومنین نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملانے سے. ماں کہہ رہی ہے ارے امیر المومنین دیکھ تھوڑی رہے ہیں آدھی رات کو اندھیرے میں گھر کے اندر. تو وہ بیٹی کیا کہہ رہی ہے امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ کیا؟ یہ ایمان کی نشانی ہے. نیکی تجھ کو خوش کرے اور گناہ تجھ کو غمگین کرے تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے. نیکی کی رغبت ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے اور گناہوں سے ہم بچنا چاہ رہے ہو. یہ ہے ایمان کی نشانی. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، صحابہ کی ایک جماعت ادھر سے گزری. بھائی ہمیں بھوک لگی ہے، ایک بکری دے دو، ذبح کریں گے، پکائیں گے، تم کو بھی کھلائیں گے، ہم بھی کھائیں گے. بکری میری نہیں ہے، یہ مالک کی بکریاں ہیں. تو امتحان کے طور پر انہوں نے کہا کہ ارے ایک بکری ذبح کر لیں گے، اتنا بڑا ریوڑ ہے
اور مالک کہے گا تو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا. تو ایک چرواہا جنگل میں آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہہ رہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے جائیں گے، اللہ کہاں چلے جائیں گے. اس کو استحضار ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر پل، ہر آن، ہر جگہ، ہر دم دیکھ رہے ہیں. میرے بھائی بزرگو دوستو، یہ ایمان جب بن جاتا ہے نا، ایمان بن جاتا ہے تو زندگی گزارنے کا مزہ آ جاتا ہے. پھر زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے. آج تو ہم دنیا کی چیزوں میں مزے تلاش کر رہے ہیں، یہ سب مزے عارضی ہیں. جیسے بزرگ ہمارے فرماتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں اچھا کھانا مل جائے تو مزے آ جائیں. چلیے صاحب پسند کا کھانا مل گیا، خوب بھوک لگی تھی، خوب پیٹ بھر کے کھایا. اب کسی نے کہا کہ بھائی تمہاری پسند کا کھانا ہے، ایک نوالا اور کھا لو. کھائے گا آدمی؟ نہیں بھائی، پیٹ بھر گیا، اب نہیں کھایا جاتا. اچھا 100 روپے دیں گے، ایک نوالا اور کھا لو. وہ کہے گا مجھ سے 200 لے لو، اب کھانے کو مت کہو. تو مزہ کھانا کھانے میں تھوڑی ہے. اچھا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، 6 گھنٹے بعد پھر بھوک لگ گئی. تو کامیابی سمجھ رہے تھے اچھا کھانا ملنا، پھر 6 گھنٹے بعد ناکام ہو گئے. بھئی یہ کون سی کامیابی ہوئی؟ اچھے کپڑے مل گئے، خوب اچھے کپڑے پہن کے اور اتراتے ہوئے چلے جا رہے. اب 2-4 دن بعد انہی کپڑوں میں بدبو آنے لگ گئی، گندے ہو گئے وہ کپڑے، اب اتارنے پڑیں گے. اور کچھ بار پہنیں گے تو مان وہ کپڑے پرانے ہو گئے، پھٹ گئے. پھر ایک وقت آئے گا ان کپڑوں کو ہمیں چھوڑ دینا ہوگا، پھینک دینا ہوگا ان کپڑوں کو. تو دنیا کی چیزوں میں مزہ نہیں ہے، مزہ تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہے. ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کیا جنت میں نماز نہ ہوگی؟ تو متعلقین نے عرض کیا حضرت جنت تو عمل کے بدلے کی جگہ ہے، نہ کہ عمل کرنے کی. تو ایک ٹھنڈی سانس بھری اور یوں فرمایا جنت میں نماز کے بغیر کیسے گزرے گی؟ جنت میں نماز کے بغیر کیسے جنت کی ساری نعمتیں پتہ ہیں، لیکن ان نعمتوں کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں جو نماز کا جو مزہ ہے اس مزے کے بغیر جنت کے سارے مزے کیسے گزریں گے؟ تو ایمان آ جائے. یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خاندان کے لوگ جب انہوں نے دین میں کمی کوتاہی کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے تاتاریوں کو مسلط کیا. ان تاتاریوں نے خوب مظالم ڈھائے اور پھر انہی تاتاریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی. اور اس ہدایت کا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک بڑے میاں اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچا کر جنگل میں چلے گئے کہ بھائی شہر میں رہنے میں تو بڑا مسئلہ ہے، یہاں تو لوگ نہ نماز پڑھنے دیتے، نہ دین پر چلنے دے رہے ہیں، مظالم ہو رہے ہیں. جنگل میں چلے گئے. ادھر تاتاری شہزادہ بھی شکار کھیلتا ہوا جنگل میں پہنچ گیا اور اس کی نگاہ ان بڑے میاں پہ پڑ گئی. پکڑ کے لاؤ، ذرا تفریح رہے گی، مذاق اڑائیں گے، مزہ لیں گے. ان کو لایا گیا، ان کا خوب مذاق اڑایا. پھر اس تاتاری شہزادے نے ان سے ایک سوال پوچھا بہت ہی ذلت آمیز لہجے میں، او بڈھے یہ بتا کہ تو اچھا یا میرا کتا اچھا؟ تو ان بزرگ نے جو جواب دیا اس نے پوری اسلامی تاریخ پلٹ کے رکھ دی. ان بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا اگر ایمان پر میرا خاتمہ ہوا تو میں اچھا، ورنہ تیرا کتا اچھا. اب یہ بات اس کے دل میں زخم کر گئی. کیا چیز ہے ایمان؟ آ جائے تو آدمی کو اچھا کر دے اور چلا جائے تو آدمی کو کتے سے بدتر کر دے. اولئک کالانعام بل ھم اضل. قرآن کہا ہے وہ جانور بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. جانوروں کے متعلق تو آیا کہ بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہے تو بدلہ دلوایا جائے گا، پھر اس کو مٹی ملا دیا جائے گا، مٹی بنا دیا جائے گا. تو کفار و مشرکین کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہم بھی مٹی، کاش ہم بھی مٹی بنا دیے جاتے. یعنی جو جانوروں کا حشر ہوا وہ ہمارا بھی حشر ہو جاتا، کاش جانوروں کا حشر کرنے کی تمنا کرے. تو جانور اس سے بھی بدتر. تو اس نے پوچھا ایمان کیا چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ابھی ہمیں ایمان کی ہوا بھی نہیں لگی، ہوا بھی نہیں لگی. ہم کلمے کے بول کو ایمان سمجھ رہے ہیں، کلمے کے بول کو ایمان سمجھ رہے ہیں. یہ کلمہ پڑھ لیا بس. قرآن نے کیا کہا جائے؟ نہیں، ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی تو اسلام میں داخل ہوئے، ابھی یہ دل میں کہاں اترا، ابھی دل میں کہاں اترا. خوشی میں غم میں کس کی طرف متوجہ ہو رہا ہو؟ کس کی طرف متوجہ ہو رہا ہو؟ ایمان والا تو وہ ہے خوشی آئے تو شکر ادا کرے اور غم آئے تو صبر کرے.
تقدیر پر راضی برضا رہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ تقدیر پر ایمان لایا میں، جو کچھ بھلا برا ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بہت سی ایسی چیزیں جو تم کو بری لگیں گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں خیر رکھی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تم کو اچھی لگیں گی لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے شر رکھا ہے۔ تو ہر حال میں اللہ سے، ہمارے علم میں نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز بہتر ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، طبیعت میری خراب ہوئی، ڈینگو ہو گیا، پلیٹلیٹس بہت گر گئیں، رمضان کا مہینہ تھا، تراویح بھی پڑھا رہے تھے، کچھ دن کی تراویح چھوٹی، اب اس کمزوری میں اس میں کچھ ذہن میں وساوس آنے لگے، بھئی یہ بیماری کیوں آئی، یہ پریشانی کیوں آتی ہے، ایک آدمی غریب کیوں ہے، ایک آدمی مصیبت میں کیوں ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنے والد صاحب سے تذکرہ کیا کہ ایسے وساوس ذہن میں آ رہے ہیں، کمزوری، بخار، اور اس کی وجہ سے۔ تو والد صاحب نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا، انہوں نے کہا دیکھو، ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ کوئی ماں یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا بچہ پریشان ہو، کوئی ماں یہ نہیں چاہے گی اس کا بچہ بیمار ہو، کوئی ماں یہ نہیں چاہے گی اس کا بچہ غریب ہو، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ میرا بندہ کس حال میں بہتر رہے گا۔ اسی لیے آتا ہے روایات میں، بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیمار رکھتے ہیں، اگر وہ صحت پا جائیں تو نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں، اور بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت مند رکھتے ہیں، وہ اگر بیمار پڑ جائیں تو ناشکری میں مبتلا ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے احوال سے بخوبی واقف ہے، تو جو بھی احوال ہمارے اوپر آ رہے ہیں اس میں ہمارے لیے خیر ہے، ہم سمجھ نہیں رہے اس کو۔ پھر آگے فرمایا والد صاحب نے کہ دیکھو، غم اس پر نہیں کرنا چاہیے کہ ایک آدمی غریب کیوں ہے، ایک آدمی بیمار کیوں ہے، ایک آدمی مصیبت میں کیوں ہے۔ غم اس کا کرنا چاہیے کہ ایک آدمی بیمار ہے اور اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، تو یہاں بھی پریشان اور وہاں بھی پریشان۔ ایک آدمی غریب ہے اور اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، تو یہاں بھی پریشان اور وہاں بھی پریشان۔ ایک آدمی مصیبت میں اور دین نہیں ہے، تو یہاں بھی مصیبت اور وہاں بھی مصیبت۔ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، یہ دنیا کی زندگی تو وقتی، فانی، ختم ہونے والی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، سب کو چھوڑ کر جانا ہے۔ یہاں کی انتہائی تکلیف موت پہ ختم ہو جائے گی، اور وہاں کی انتہائی تکلیف موت بھی نہیں آئے گی، موت کو بھی دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، موت کو موت آ گئی۔ پھر اعلان ہوگا، جو لوگ جنت میں چلے گئے میں ان سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ موت کو موت نہ آ گئی ہوتی تو سارے کے سارے خوشی کے مارے مر جاتے۔ اور اعلان ہو جائے گا، جو جہنم میں گئے میں ان سے ناراض ہو گیا، اب کبھی راضی نہیں ہوں گا، موت کو موت نہ آ گئی ہوتی تو وہ سارے کے سارے غم کے مارے مر جاتے۔ تو پریشانی اس کی نہیں ہے کہ دنیا کے حالات کیوں آئے، پریشانی اس کی ہے کہ ان حالات میں ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں یا غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ان کا حل ہم اسباب میں ڈھونڈ رہے ہیں یا مسبب الاسباب، کیوں اسباب کا بنانے والا ہے۔ بھائی دنیا میں کسی بھی درخت کا کوئی ایک پتا اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا، ایک مٹی کا ذرہ اللہ کے حکم کے بغیر ادھر ادھر نہیں جا سکتا، پانی کا ایک قطرہ اللہ کے حکم کے بغیر استعمال نہیں ہو سکتا، تو کیا یہ سب حالات نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں؟ یہ تو اس لیے ہے تاکہ ہم راہ راست پر آ جائیں، ٹھوکر اس لیے لگ رہی ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے لاتے ہیں تاکہ تم کو بڑے عذاب سے بچا لیں، تاکہ بڑے عذاب سے تم کو بچائیں، اس لیے چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے ہیں۔ ہم جا رہے تھے گاڑی سے، موٹر سائیکل سے، ٹریفک لائٹ آ گئی، ریڈ ہو گئی ٹریفک لائٹ، ہم نے پرواہ نہیں کی، گاڑی نکال دی، بڑھا دی آگے، پولیس والے نے پکڑ لیا، چالان ہوگا۔ اب ہم اس کو بھی برا بھلا کہیں، اپنے آپ کو بھی کوسے، پتہ نہیں کس کا منہ دیکھ کر نکلے تھے، بتاؤ چالان کیوں ہو رہا ہے؟ چالان ہمارے بھلے کے لیے ہو رہا ہے، اگر وہ چالان نہ ہوا تو کل کو ہم پھر ریڈ لائٹ جم کریں گے، اور زیادہ اسپیڈ سے جم کریں گے، 2 بار 3 بار، پھر ایکسیڈنٹ ہوگا۔
جان کے لالے پڑیں گے, ہڈی ٹوٹے گی, چوٹ لگے گی. تو ہمارے بھلے کے لیے وہ ریڈ لائٹ تھی کہ رک جاؤ, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے رہے ہیں اس کو لے لو, اور جس سے روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ. ہمارے بھلے کے لیے کہا گیا تھا. جو کچھ اچھائی ہے وہ تمہارے اپنے لیے ہے, اور جو برائی ہے وہ تمہارے اپنے لیے ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا, جو نیکی کر رہے ہو اپنے لیے کر رہے ہو, اور جو برائی کر رہے ہو اپنے لیے کر رہے ہو. جو چیز حلال ہے وہ اس لیے حلال ہے کیونکہ اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے, جو چیز حرام ہے اس لیے حرام ہے کیونکہ اس میں ہمارے لیے نقصان ہے. تو وہ ریڈ لائٹ اس لیے لگائی تھی تاکہ ہم سمجھ جائیں, ہمیں آسانی ہو جائے. صاحب آسانی کہاں سے ہو جائے گی؟ ہم کو تو روک دیا آپ نے. ارے اس لیے روکا کہ ادھر کا ٹریفک نکل جائے گا تو تم تیزی سے جا سکتے ہو, اور کسی کو نہیں روکا جائے گا تو پورا کیوس ہو جائے گا. آدمی فوراً جلدی, اس کی طبیعت میں, انسان کی طبیعت میں جلدی ہے کہ نہیں میں نکل جاؤں, میں نکل جاؤں. پھر کیسا ٹریفک جام ہو جاتا ہے. جلدی تو کیا ہوتی ہے, گھنٹوں لگ جاتے ہیں. تو ٹریفک لائٹ لگی تھی ہمارے بھلے کے لیے, اس کو ہم نے جم کر دیا تو چالان ہوا ہمارے بھلے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حالات پہلے تو بتا دیا گیا, بھائی یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. کرنے والے اس لیے بتائے گئے اس میں فائدہ ہے, نہ کرنے والے اس لیے بتائے گئے کہ اس میں نقصان ہے. ہم نے پھر بھی حد پار کر لی, ریڈ لائٹ جم کر لی, تو اب اللہ کی طرف سے کچھ حالات آئے, چالان ہوا, کچھ حالات آئے. اب ہم کہیں بھائی یہ حالات کیوں آئے؟ ہمارے بھلے کے لیے آئے, تاکہ ہم سمجھ جائیں, تاکہ ہم سمجھ جائیں. اگر حالات نہیں آتے ہیں تو آدمی کے اندر غفلت آ جاتی ہے, غفلت آ جاتی ہے. سورج گرہن ہونا, چاند گرہن ہونا, زلزلوں کا آنا, طوفانوں کا آنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف بھاگتے تھے, فوراً مسجد کی طرف بھاگتے تھے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں. یہ تغیرات اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں, جگ جائیں. نہیں جگیں گے تو زیادہ بڑا عذاب, قبر کا عذاب, حشر کا عذاب, جہنم کا عذاب وہ کھڑا ہوا ہے آگے. تو ہمیں جگانے کے لیے, ہائی وے پہ آدمی گاڑی چلاتے 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 ایک دم ایک طرح سے چلاتے چلاتے نیند آ جاتی ہے. اور ایک سنڈروم تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور سو جاتا ہے, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. جو منظر اس وقت تھا سوتے وقت وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اب آگے تو منظر بدل گیا, گاڑی سامنے ہے لیکن اس کے ذہن و دماغ میں اس غفلت کی وجہ سے وہ پچھلائی ہے کہ سب کلیئر ہے, تو آدمی جا کے ٹکر مار دیتا ہے نا. یا اسٹیئرنگ جو ہے وہ ادھر ادھر بہکنے لگتا ہے, تو کیا سائیڈ میں تھوڑی رف روڈ بنا دیتے ہیں تاکہ جیسے ہی گاڑی بہک کے ادھر گئی تو ایک دم گاڑی ہلتی, آواز ہوتی گوں, تو آدمی جھک جاتا ہے, ارے بھائی کچھ معاملہ گڑبڑ ہے, کچھ معاملہ گڑبڑ ہے. تو یہ حالات اس لیے ہیں تاکہ ہم کو خواب غفلت سے بیدار کریں. یہ ہمارے بھلے کے لیے, ہمارے بھلے کے لیے. والد صاحب ہمارے مثال دیا کرتے تھے کہ باہر کے ملکوں میں جو بڑے بڑے چرواہے ہوتے ہیں, 1000 بکریاں ہیں, 2000 بھیڑیں ہیں, اب وہ 2-4 کتے بھی رکھتے ہیں. جب کوئی بھیڑ بکری ریوڑ سے الگ ہو کر اور ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے تو وہ کتے چھوڑتے ہیں, اور کتے اس کو بھونک کر ڈرا کر واپس ریوڑ میں لا کر ملا دیتے ہیں. نہیں ملائیں گے تو بھیڑیا آئے گا, شیر آئے گا, چیتا آئے گا, وہ اس بکری کو پکڑ لے گا, اس بھیڑ کو پکڑ لے گا, زیادہ بڑا نقصان ہو جائے گا. تو زیادہ بڑے نقصان سے بچانے کے لیے یہ کتے چھوڑ کر اس کو بھونک کر ریوڑ میں لا دیں. تو میرے بھائی دوستو, جو بھی حالات آ رہے ہیں وہ خوشی کے ہوں یا غم کے ہوں, پریشانی کے ہوں یا آسانی کے ہوں, وہ اس لیے ہے تاکہ ہم سنبھل جائیں. ہمارا امتحان ہو رہا ہے, اور امتحان کا مقصد کسی کو پریشان کرنا نہیں ہوتا, کسی کو ذہنی تناؤ میں ڈالنا نہیں ہوتا, ٹینشن میں ڈالنا نہیں ہوتا. امتحان کا مقصد ہوتا ہے ترقی دینا, پروموٹ کرنا. 10ویں کا امتحان کیوں لیا گیا؟ تاکہ ہم کو ترقی دے کر 11ویں میں پہنچایا جائے. 12ویں کا امتحان اس لیے لیا گیا تاکہ ہم کو ترقی دے کے گریجویشن میں پہنچایا جائے. امتحان کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ترقی دینے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ حالات اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں ترقی کریں, اللہ کے قریب ہوں.
ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ بیوی اور بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ. کیا بیوی بیٹے کو چھیننا تھا؟ نہیں، وہ تو محبت کا امتحان تھا. چھوڑ آئے اللہ کا حکم جان کر، اور ان کی اہلیہ اس میں مددگار بنی کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ ہمیں چھوڑ دیجئے. تھوڑی کھجور، تھوڑا پانی سبب کے درجے میں دے کے چلے آئے. اب وہ کتنے دن کام آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی ہم سب واقعہ جانتے ہیں. اب جب اللہ کا حکم ہوا کہ جائیے بیوی بیٹے کی خبر لیجئے، اور وہاں جا کر بیوی بیٹے کو صحیح سالم پایا، تو اب اللہ کے قرب میں اضافہ ہوا. پالنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے، سب کچھ کے بغیر پالنے پر قادر ہے. چنانچہ ہر سال حج اور عمرے میں ہزاروں اور لاکھوں مالداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں لے جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا مال تم کو نہیں پالتا، پالنے والی ذات اللہ کی ہے، پالنے والی ذات اللہ کی ہے. اس سبق کے لیے ہم کو وہاں لے جایا جاتا ہے. پھر امتحان آ گیا، بیٹے کو قربان کر دیجیے. اب بیٹا مدد کر رہا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان آپ کو جو حکم ملا آپ تو کر گزریے، آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب ہمت بن گئی، لیکن باپ کی محبت ہے، فطری محبت ہے. آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اللہ کا نام لے کر گلے پہ چھری چلائی. بیٹے کو چھیننا مقصود نہیں تھا، وہ تو امتحان تھا، محبت کا امتحان تھا. فرشتوں کو حکم ہوا اس کو نکالو چھری کے نیچے سے اور دمبا لے جاؤ، اس کو ذبح کرواؤ، قیامت تک کے لیے سنت ابراہیمی جاری کرو. اور قرآن میں اعلان فرما دیا قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. تم نے اپنے خواب کو کیسی برکت دی؟ اس قربانی کی برکت سے اس وادی غیر ذی زرع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں جمع کر دی. کہیں اور جگہ پھل نہیں مل رہے ہوں گے، وہ وہاں مل جائیں گے. کھانے کہیں اور دنیا میں وہ نہیں مل رہے ہوں گے، وہاں مل جائیں گے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ جو حالات اور قربانی لی جاتی ہے، اس کا مقصود ہوتا ہے کہ ہم جگ جائیں، ہم چوکنے ہو جائیں، ہم سنبھل جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں. جو ریوڑ سے ہٹ گئے واپس آ جائیں، واپس آ جائیں. ہم اپنا تجزیہ کریں، تجزیہ کریں کیا کمی ہمارے اندر، کیا کمی ہمارے اندر ہے. ایک بزرگ اپنے گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے بڑے، گھوڑا بدکنے لگا، فوراً کھڑے ہو کر استغفار کرنے لگے. لوگوں نے کہا گھوڑا بدک رہا، آپ استغفار کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے ہاں ضرور، میں نے اپنے مالک کی کوئی نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے یہ گھوڑا اپنے مالک کی یعنی میری نافرمانی کر رہا ہے. ضرور میں نے اپنے مالک کو کوئی نافرمانی کی، اس کی وجہ سے گھوڑا میری نافرمانی کر رہا ہے. تو انہوں نے فوراً اس کا تجزیہ اپنے اندر کیا. گھوڑے کی کیا مجال ہے بدک جائے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اس کی ایک ایک حرکت اللہ کے کنٹرول میں ہے. کیوں بدک رہا ہے؟ ضرور میں نے کوئی غلطی کی ہے. اپنا تجزیہ فوراً. تو میرے بھائی دوستو، اس ایمان کو بنانے پر پھر ہماری زندگی اچھی ہوگی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن العمل، اچھے عمل کا مطالبہ ہے، اچھے عمل کا. ہم بازار جاتے ہیں نا، سیب اچھے چاہیے، آم اچھے چاہیے، ایک ایک سیب ایک ایک آم اٹھا کر دیکھتے ہیں، کوئی غلط پیس نہ چڑھا دے دکان والا. اور ہماری نمازیں جیسی بھی چل رہی ہوں چلتی رہیں، تلاوت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ذکر کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے راستے میں 3 دن لگے اس مہینے نہیں لگے کوئی فرق نہیں پڑتا، سال کا چلہ لگا نہیں لگا کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک سال کسی کسان کی کھیت میں پیداوار نہ ہو یا فصل خراب ہو جائے، کتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. بھائی سال کیسے گزرے گا؟ اور ہمارا سال کا چلہ نہیں لگا، سال کا چلہ نہیں لگا. گاڑی کی ہم نے اینول سروس نہیں کرائی، انجن سیز ہو جائے گا. انجن آئل نہیں بدلا، انجن سیز ہو جائے گا. پوری ڈیٹ ہم نوٹ رکھتے ہیں کہ بھائی یہ آ گئی اس کی سروس کی ڈیٹ، اس کی سروس کرانی ہے. فون ڈسچارج ہو جاتا ہے، ایسے بے چین ہو جاتے ہیں جیسے فون نہ ڈسچارج ہو رہا ہو، ہم خود موت کے قریب پہنچ گئے ہوں. فوراً اس کو چارجر ڈھونڈتے ہیں، اس کو چارج کرو بھائی، کام رک جائیں گے سارے. ساری چیزوں کی فکر ہے، لیکن ہمارا ایمان چارج ہو، ہمارا ایمان ریوائیو ہو، ہمارے ایمان کے اندر رمق باقی رہے، اس کی فکر نہیں، اس کی فکر نہیں. یہ کہتے ہیں ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے.
ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے. ہماری 3 تسبیحات صبح کی شام کی پوری ہوئی نہیں ہو اس کی فکر نہیں ہے. ہاں کھانا ملنا چاہیے. جسم کو تو غذا پہنچا رہے, روح کو غذا نہیں پہنچا رہے. قرآن پاک کی تلاوت جس کو افضل الذکر کہا وہ نہیں ہوا. یعنی ابھی تو معمولات کے پورا کرنے کی ہی فکر نہیں ہے. تکبیر اولیٰ سے نماز ہوئی نہیں ہوئی, جماعت سے نماز ہوئی نہیں ہوئی, اس کی کوئی فکر نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تکبیر اولیٰ مل جائے گی تو ٹھیک ہے, نہیں تو رکعت اولیٰ مل جائے گی, نہیں تو جماعت مل جائے گی, نہیں تو چلو قضا نہیں کریں گے, اور قضا بھی ہو گئی تو بعد میں پڑھ لیں گے. جو بھی ہے اس میں مطمئن ہے, جو بھی ہے اس میں مطمئن ہے. اور دنیا کے معاملے میں دیکھیے اچھی سے اچھی چیز, یہ بھی نہیں کہ جو کپڑا مل گیا چلو پہن لیں گے, جو کھانا مل گیا کھا لیں گے, جہاں جیسا گھر ہو گیا ویسا رہ لیں گے. نہیں, آدمی اچھے سے اچھے کی کوشش کرتا ہے. ایک بزرگ کا واقعہ تھا نا, ایک خادم خدمت میں پیش کیا گیا, پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا جس نام سے آقا بلائیں. اچھا کیا کھاؤ گے؟ جو آقا کھلائیں گے. کیا پہنو گے؟ جو آپ پہنائیں گے. کہاں رہو گے؟ جہاں آپ رکھیں گے. تو بزرگ رونے لگے, انہوں نے کہا تو نے تو مجھے بندگی کرنا سکھا دیا, تو نے تو مجھے بندگی کرنا سکھا دیا. راضی برادہ رہنا تو یہی ہے نا کہ جو کھانے کو ملا اس پر شکر, جو پہننے کو ملا اس پر شکر, جیسا گھر مل گیا اس پر آدمی راضی برادہ رہے. ہاں دین کے لیے کرے, دین کے لیے آدمی مقابلہ کرے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, اس کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرے آدمی. تو ابھی تو ہماری کوانٹٹی کا ہی مسئلہ ہو گیا, کوالٹی تو بات کی بات رہی. 5 وقت کی نماز ہماری ہو جائے اسی کے لالے ہیں, اللہ معاف فرمائے. جماعت سے ہو جائے, تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو جائے, اسی کے لالے. اور مطالبہ کیا ہے کہ بے نماز پڑھو خشوع خضوع کے ساتھ, اس دھیان کے ساتھ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہے. اس کو تو ہم نے سوچ لیا کہ بھائی یہ تو آؤٹ آف ریچ ہے, ہمارے آؤٹ آف ریچ ہے. یہ بہت بڑا خطرہ ہو گیا. ہم نے یہ مان لیا کہ نماز میں تو دھیان جمانا وہ ہمارے بس کی بات نہیں. وہ تو صحابہ تھے, وہ کر لیا کرتے تھے, یا کچھ اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, ہمارے بس کی بات نہیں. میرے بھائی دوستو ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے جتنا کہ وہ برداشت نہ کر سکے. تو اگر کہا گیا ہے کہ عبادت ایسے کرو گویا اللہ کو دیکھ رہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اس کا مطلب ہم یہ بات پیدا کر سکتے ہیں. ہم کر نہیں رہے, ہم کر نہیں رہے. تو ہماری نمازیں اگر ایسی بن جائیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ نماز پھر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بنے گی. وہ نماز روکے گی فواحش و منکرات سے, کیونکہ اب یہ استحضار, یہ دھیان پیدا ہو گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب ایسا آدمی جھوٹ نہیں بولے گا, اللہ جانتا ہے, دھوکہ نہیں دے گا, کم نہیں تولے گا, پانی نہیں ملائے گا, رشوت نہیں لے گا, کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تو ہر پل, ہر آن, ہر جگہ, ہر لحظے دیکھ رہا ہے, اندھیروں میں دیکھ رہا ہے. آدمی تنہائی میں بھی ہوگا, وہاں بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے. تو نمازوں کے اندر یہ دھیان جمانا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, میں نے تکبیر اولیٰ اللہ اکبر, یہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا ساری چیزوں کو میں نے پیچھے پھینک دیا. یہ کہتے ہیں اس کے اور بندے کے درمیان تمام حجابات, تمام پردے ختم ہو جاتے ہیں. بندہ کہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں, جواب دیتے ہیں. اس یقین کے ساتھ نماز پڑھنا. کہتے ہیں نماز میں 5 چیزیں ہوں, کلمے والے یقین کے ساتھ پڑھی جائے, اور فضائل والے شوق کے ساتھ پڑھی جائے, اور مسائل والی شکل کے ساتھ پڑھی جائے, اور اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھی جائے, اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے پڑھی جائے. تو کلمے والا یقین سب سے پہلی چیز, کلمے والا یقین. فضائل والا شوق کہ اس نماز کے ذریعے میری روزی میں برکت ہوگی, اس نماز کے ذریعے میرے مسئلے حل ہوں گے, اس نماز کے ذریعے میں اللہ کے غیبی خزانے سے لینے والا بنوں گا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب نماز نماز ہوگی. آج شکل ہے ہمارے پاس, حقیقت نہیں ہے. سیب کی کوئی تصویر بنا کے ہمیں دے دے, بہت اچھا اس کے اندر رنگ بھر دے, یا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کے ڈرائنگ روم میں پھل رکھے رہتے ہیں, سیب ہے, انگور ہے, بالکل ایسے لگتے ہیں جیسے اصلی ہو. لیکن کیا اس کو کھا کے ہم مزہ لے سکتے ہیں؟ کیا اس کو کھا کے پیٹ بھر سکتا ہے؟ آج ہماری نمازوں کا بھی یہی حال ہے.
بظاہر ہم اطمینان سے بھی پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی کم ہو گیا بہت۔ قیامت کی نشانیوں میں بتایا کہ بھری مسجد میں ایک بھی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہ ہوگا، قیامت کی نشانیوں میں بتایا۔ لیکن بظاہر اگر ہے بھی تو اندر سے کھوکھلی ہے نماز ہماری، ہم نماز کے اندر اور ہمارا دھیان نماز کے باہر۔ دنیا کے سارے خیال آ جائیں گے، سارے خیال آ جائیں گے سوائے اللہ کا دھیان آنے کے، کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا، سجدے میں جا رہا ہوں، اللہ کے سب سے قریب، سب سے قریب۔ اس دھیان کو جمانے کی فکر، اس نماز کو بنانے کی فکر، اور مشکل کام نہیں، مشکل ہوتا تو اللہ ہمارے اوپر نہ ڈالتے، مشکل ہوتا تو ہمارے اوپر نہ ڈالا جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کرتب کہ رسی باندھ لی اور رسی کے اوپر چل رہا ہے آدمی، آسان کام ہے، لیکن کر رہا ہے آدمی ہماری طرح تو ہے، وہ دو ہی ہاتھ، دو ہی پیر، دو ہی آنکھیں اس کی بھی تو ہیں، کیسے کرنے لگ گیا؟ اور بڑھا آگے تو اس رسی کے اوپر سائیکل چلانے لگ گیا، اور بڑھا تو سائیکل چلانے کے ساتھ ساتھ کچھ سر پہ بھی رکھے ہوئے، اس کو بھی بیلنس کیے ہوئے، اور آگے بڑھا تو ہاتھ چھوڑ کے رسی کے اوپر سائیکل۔ کیسے کر رہا بھائی یہ کرتب؟ اس نے مشق کی، پریکٹس کی اس نے، اور پریکٹس چھوڑی نہیں، کرتا رہا۔ تو ایسے ہی ہم نماز کے اندر اللہ کا دھیان جمانے کی کوشش کرتے رہیں، اس کو چھوڑیں نہیں۔ اہتمام نماز، اذان ہو گئی، اب سارے کام چھوڑنے، سارے کام چھوڑنے، اب نماز کی تیاری میں لگنا ہے، اب کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا۔ اذان لگ گئی، اذان کی آواز لگ گئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یقین یہ ہو، فضائل کا شوق ہو، کلمے والا یقین ہو کہ اب تو کامیابی صرف نماز پڑھنے میں، اور دنیا کی کسی چیز میں کامیابی نہیں۔ اچھی طرح وضو کیا، باوقار طریقے سے مسجد میں پہنچے، یہ نہیں کہ بھاگتے دوڑتے پہنچ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو جو دیکھا کہ داخل ہوئے تو وہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے تھے، وہ بھاگتے بھاگتے وہیں سے رکوع میں بھاگتے چلے آ رہے ہیں، صف میں آ کے مل گئے۔ یہ کیا بھائی کھیل ہو رہا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، یہ کھیل ہے۔ آ کے بیٹھیں، نماز کا انتظار کریں۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جو نماز بغیر انتظار کے پڑھی جائے گی وہ پھسپھسی ہوگی، اس میں دم نہیں ہوگا، دم نہیں ہوگا اس کے اندر۔ صحابہ اولیاء اللہ آتے تھے، بیٹھتے تھے تاکہ اعضائے بدن میں وقار آ جائے، ٹھہر جائیں۔ یہ نہیں کہ سانس پھول رہی ہے اور دل دھڑک رہا ہے اور نماز کے اندر کھڑے۔ تو اہتمام نماز، نماز کا اہتمام کیا جائے، اور پھر کوشش جاری رکھی جائے۔ دھیان بھٹکے گا، دھیان بھٹکے گا، جیسے اس نے رسی پہ چلنا سیکھا ہے، وہ گرا ہوگا، ایسا نہیں پہلی بار میں چلانا شروع کر دیا، ایک بار گرا ہوگا، اس کو تو چوٹ بھی لگی ہوگی، یہاں میں چوٹ نہیں لگے گی، یہاں تو دھیان جائے گا پھر واپس لائیں گے دھیان، پھر دھیان جائے گا پھر واپس لائیں گے۔ کوشش نہ چھوڑیں۔ پہلے 5 منٹ کی نماز میں مشکل سے 30 سیکنڈ دھیان رہ پائے گا، پھر دھیرے دھیرے وہ بڑھے گا، دھیرے دھیرے بڑھے گا۔ کوشش کریں گے، اور کوشش کرتے رہے اور نہیں ہو پایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں مکمل نماز پڑھنے والا اٹھائیں گے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ دنیا میں ایسا ہوتا نہیں۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی نے داخلہ لیا اور خدا نہ خواستہ ڈگری مکمل کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو کیا ڈگری اس کو مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ نوکری کر رہے تھے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے کسی وجہ سے نوکری چھوٹ گئی تو پورے مہینے کی تنخواہ نہیں ملے گی۔ وہاں کیا ہے؟ حج کی نیت سے گھر سے باہر ایک قدم نکالا تھا اور موت آ گئی، قیامت میں حاجی اٹھایا جائے گا۔ حفظ کی نیت سے قرآن پاک یاد کرنا شروع کیا، ابھی صرف سورہ فاتحہ یاد کی تھی اور انتقال ہو گیا، قیامت میں حافظ اٹھایا جائے گا، وہاں تو نیت پہ ملے گا۔ نیت اور کوشش، نیت اور کوشش، نیت مسلم رہے، جمے رہے اور کوشش کرتے رہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہماری نماز بھی جیسے بڑوں کی ہوتی تھی ویسی نماز بنے گی کہ تیر پہ تیر لگ رہے ہیں اور دھیان نہیں بھٹک رہا۔ چھت سے سانپ گرا، بچے کے لپٹ گیا، شور ہوا، لوگوں نے سانپ مارا اور ان کی نماز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ گولا گرا اور ایک حصہ ٹوٹ کے ان کی گردن کے قریب سے گزرا، ان کی نماز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بعد میں کہہ رہا بچے کی تو جان گئی تھی، تمہاری نماز میں کوئی فرق نہیں۔ کہیں گے ارے وہ نماز ہی کیا جس کے اندر کسی اور طرف دھیان چلا جائے۔ یہ مشق سے پیدا ہوگا، کوشش کرنی پڑے گی۔ حقیقت والی نماز کی دعوت دینا اور 2 رکعت نماز پڑھ کے مشق کرنا، لمبی لمبی رکعتیں، لمبی لمبی رکعتوں کے ذریعے مشق ہوگی۔ یہ نہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھ کے ہم چاہیں دھیان جم جائے،
لمبی رکعتیں. تب ایک بار ہم وقت لگا رہے تھے, دیوبند میں تھے ہم, 95 کی بات ہے, چلہ لگا رہے تھے, تو سورج گرہن ہوا اور بہت لمبا والا تھا, 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا گرہن تھا. تو مدرسہ اصغریہ کی مسجد میں ہم لوگ کا قیام تھا, وہاں پہ سورج گرہن کی نماز ہونی تھی. تو اللہ کے راستے کا یہ تو ہے نا کہ آدمی, ماحول ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بچنا چاہے بھی تو نہیں بچ پاتا. یہی فرق ہے اللہ کے راستے میں نکلنے میں نہ نکلنے میں. اپنے مقام پر جماعت کی نماز پڑھنا مشکل اور وہاں پر جماعت کی نماز چھوڑنا مشکل. اپنے مقام پر فرض نماز پڑھنا مشکل اور اللہ کے راستے میں نکل کر تہجد, اشراق, چاشت, توابین پڑھنا آسان. اتنا فرق پڑ جاتا ہے ماحول سے, اسی لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے. تو بہرحال مسجد میں تھے تو اب کہا جائیں گے میں نماز تو پڑھنی پڑے گی, اور لمبی نماز ہوتی ہے, جتنی دیر سورج گرہن ہوگا اتنی دیر چلتی ہے وہ. تو امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی. اچھا, سورج گرہن کی نماز سری پڑھی جاتی ہے, یعنی آہستہ اس میں ہوتی ہے قرأت. اب خیر ہم لوگوں کی کمزور قوہ کی وجہ سے اجازت دے دی علماء نے کہ دھیمی آواز میں پڑھ لیا جائے. اور آپ سوچیے سورہ بقرہ اگر بالکل چپ چاپ کھڑے رہیں امام صاحب سورہ بقرہ کے دوران تو کیسے ہوگی وہ نماز. تو بہرحال اجازت مل گئی تو دھیمی آواز میں انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی. پوری 2.5 گھنٹے کی 2 رکعت, اور جتنا لمبا قرأت ہوتی ہے اتنی لمبی رکوع سجدے ہوتے ہیں اس کے اندر. ہاں, تو اس نماز سے سمجھ میں آیا کہ بغیر اللہ کا دھیان جمائے ہوئے آپ اتنی لمبی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. جب تک یہ دھیان رہتا تھا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, تب تک تو ٹھیک. اور جہاں دھیان ادھر ادھر ہوا فوراً کمر میں درد, ہاتھ میں درد, پیروں میں درد. تو آدمی لامحالہ دھیان جماتا تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. قوموا للہ قانتین, اللہ کے سامنے لمبی لمبی رکعتوں کے ذریعے اللہ کا دھیان جمانے کی مشق. تو ہم جو بھی کام کریں اس کو اچھے سے اچھا بنانا, ذکر اس نیت کے ساتھ, اس دھیان کے ساتھ کیا جائے. قرآن پاک کی تلاوت اس دھیان کے ساتھ کی جائے, اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ ہمارے کان میں وہ آواز جائے. پڑھتے وقت یہ سوچیں کہ ہم اللہ کو قرآن پاک سنا رہے ہیں, اور کانوں میں جائے تو یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک ہم کو سنا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے. اس دھیان کے ساتھ قرآن پڑھنا اور اللہ کے راستے میں نکلنا شوق کے ساتھ. ہم جب اسٹوڈنٹ تھے 10 دن کی چھٹی ہوئی, ہماری جماعت گئی بجنور, وہاں سے ہم لوٹ رہے تھے تو ایک ہمارے ساتھی, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, ابھی بھی حیات ہیں, انہوں نے واپسی کی بات کی اور ایک جملہ ان کا طبقہ کہا ہوا, یعنی یہ لیٹ 80s کی بات ہوگی, طبقہ کہا ہوا اب تک ذہن میں بیٹھا ہوا. انہوں نے بہت سیدھے سادے انداز میں فرمایا کہ صحابہ اللہ کے راستے میں جاتے تھے تو ہنستے ہوئے جاتے تھے اور لوٹتے تھے تو روتے ہوئے لوٹتے تھے, اور ہم اللہ کے سامنے میں جاتے ہیں, اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو روتے ہوئے جاتے ہیں اور لوٹتے ہیں تو ہنستے ہوئے لوٹتے ہیں. کتنا فرق ہے بتائیے, کتنا فرق ہے. اور ہم سوچ رہے ہیں صحابہ جیسے ہمارے ساتھ بھی واقعات ہو جائیں, ویسی مدد آ جائے, ویسی فرشتے نازل ہو جائیں, اور چل رہے ہیں بالکل مخالف سمت میں. تو شوق اور رغبت کے ساتھ, شوق اور رغبت کے ساتھ. دنیا کے معاملے میں دیکھیں, پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا پھر بھی آدمی دل مار کے بیٹھتا ہے, یار پڑھنا ہے, ارے پڑھنا ہے, امتحان سر پہ آ گیا. اور یہاں تو امتحان اناؤنس ہو جاتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کے امتحان تو ان اناؤنسڈ آئے گا, ایک دم آ جائیں گے موت کے فرشتے. آدمی کہہ رہا ہے ابھی تو میں جوان ہوں, کوئی عذر نہیں, ابھی تو میں صحت مند ہوں, کوئی عذر نہیں, اور مجھے تو ابھی بلڈ پریشر بھی نہیں تھا, ہارٹ اٹیک کہاں سے آ گیا, اور مجھے تو ابھی شوگر بھی نہیں تھی. کوئی ایسی سبب نہیں ہے. ایک اردو کی کتاب میں پڑھا کہ پہلے زمانے میں تو انسان کی زندگی چراغ کی طرح ہوا کرتی تھی, تیل ختم ہوتا تھا, لو ٹمٹماتی تھی, لگتا تھا بجھنے والا ہے تب بجھتا تھا. اب یہ ماڈرن دور ہے تو انسان کی زندگی بھی بجلی کے بلب کی طرح ہو گئی, ادھر بٹن دبایا ادھر آف, ارے ابھی کل ہی تو ملاقات ہوئی تھی, ابھی پرسوں تو بات ہوئی ان سے فون پر, ارے ابھی تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت سے پناہ مانگی, اچانک موت سے پناہ مانگی, آدمی کو توبہ کا موقع نہ ملے. بیماری آتی ہے, آزاری آتی ہے تو کم سے کم آدمی, بیماری ہی اس کے بہت سارے کفارہ سیئات بن جاتی ہے, اور پھر آدمی اس میں توبہ کرتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے. تو اچانک موت سے پناہ مانگی گئی, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے بھائی دوستو, یہ تو امتحان اچانک آ جائے گا, امتحان اچانک آ جائے گا. جیسے سرپرائز کوئی ٹیچر کلاس میں اناؤنس کر دے کہ بھائی سرپرائز ایگزام ہوگا تمہارا, کسی بھی دن میں آ کے امتحان لے سکتا ہوں, تو آدمی روز تیاری کرے گا, ارے کل نہ ہو جائے, ارے پرسوں نہ ہو جائے. تو میرے بھائی دوستو, اس کی ہم سب نیت اور ارادے کریں کہ دین کو خوب اچھے سے سیکھنا ہے,
سیکھیں گے بھائی انشاءاللہ. اگر ہم دین کو اچھا کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی کر دیں گے. اور اگر دین کی ہم نے فکر نہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری فکر نہیں کریں گے, ہماری فکر چھوڑ دیں گے. قرآن میں آتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم میرا شکر ادا کرو اور میری نافرمانی نہ کرو. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد رکھے تو ہم بھی تو اللہ کو یاد رکھیں. ایک بزرگ دعا فرمایا کرتے تھے, ہے نا, سنا تھا کہ بھائی بعض بزرگ کہتے ہیں جو قلب جاری کر دیتے ہیں. قلب جاری کرنا کیا ہوتا ہے؟ لیکن وہ دعا سنی تو اندازہ ہوا کہ بھائی قلب جاری ہونا کیا ہوتا ہے, کہ آدمی کا دل ایک دم رونے لگ جائے. سیدھا سادہ جملہ, اے اللہ ایک عرصہ ہو گیا یہ کہتے کہتے کہ ہم تیرے ہیں, ایک بار تو بھی کہہ دے کہ ہم تیرے ہیں. کہ اللہ ایک عرصہ ہو گیا یہ کہتے کہتے کہ ہم تیرے ہیں, ایک بار تو بھی کہہ دے کہ ہم تیرے ہیں. اللہ نے ایک بار کہہ دیا کہ تو میرا ہے تو کام بن گئے, کام بن گئے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. تو ہم اللہ کا تو بنے, ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری بندگی پر تو لے کر آئے, اللہ کے دین پر اپنی جان و مال تو لگائیں. تھوڑا بہت پوری نہیں مانگی جا رہی, تھوڑی مانگی جا رہی جان و مال. پوری زندگی میں ایک بار 4 مہینے لگا دو, سال میں صرف 40 دن لگا دو, مہینے میں صرف 3 دن لگا دو, روزانہ صرف 2.5 گھنٹے دے دو. 10واں حصہ مانگا جا رہا ہے, 10واں حصہ. 9 حصے اس دنیا پر لگاؤ جس کو چھوڑ کر جانا ہے, جس کو چھوڑ کر جانا یقینی ہے, اور جس کی طرف اللہ نے نگاہ بھر کے بھی نہیں دیکھا, اجازت دے دی کہ چلو 9 حصہ, لیکن ایک حصہ ہمارے لیے دے دو, ایک حصہ ہمارے لیے دے دو. تو بھائی ہم سب تیار ہیں نا اس کے لیے انشاءاللہ. اب بھائی ہمت کر کے بتائیں, 4 مہینے اس سال جن کے ارادے ہوں وہ اپنے ارادوں کا اظہار فرمائیں. لگا دیجیے, لگا دیجیے. طلبا سے کہا جاتا ہے بھائی اپنے پڑھائیوں سے فارغ ہو, کسی جاب میں جانے سے پہلے, پروفیشن میں جانے سے پہلے, کاروبار میں جانے سے پہلے 4 مہینے لگا لیں, پھر جائیں. سمندر تیرنا سیکھے بغیر سمندر میں کود جائیں گے تو ڈوب جائیں گے. تو اس لیے طلبا جو فائنل ایئر میں وہ 4 مہینے کے اپنے نام لکھتے ہیں. ہم جائیں گے 4 مہینے. احمد شہاب مزمل کہیں نہ کہیں کھڑے ہیں, مسجد کے دروازے میں نہیں کھڑے ہوں گے تو تھوڑا آگے کھڑے ہوں, اور آگے کھڑے ہوں گے, کھڑے تو ہیں. بلال مدد شاہ, محمد احمد صاحب بلال مدد. مستورات ان کے کام میں دین کی بات پڑھے روزانہ. تو گھروں کی تعلیم, فضائل کی تعلیم گھروں کے اندر, تاکہ بچوں کے اندر عمل کا شوق پیدا ہو. آپ دنیا کی چیزوں کا شوق ہے, اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں, اعمال کا شوق نکل گیا, تو فضائل اعمال کی تعلیم گھروں میں. اور ایسے ہی روزانہ کی ہماری محنت, روزانہ 2.5 گھنٹے کہتے ہیں طلبا کے لیے. آسانی ہے, کوئی اسٹوڈنٹ کنسیشن ہر جگہ ملا ہوا, وہاں بھی مل جاتا ہے, لیکن روزانہ کرے 2-4 ملاقاتیں. امتحان کا زمانہ ہے تو کم سے کم 1 ملاقات روزانہ دین کی دعوت کی نسبت پر ضرور کریں, اور جماعت کی شکل میں جائیں, چلتے پھرتے اکیلے نہیں, کم سے کم 2 ساتھی مشورے سے طے ہو کے, اور کسی کے پاس جائے, تھوڑا سا نماز کی فضیلت, نماز کی جو جس درجے پر ہے دین کے اس سے اگلے درجے پر لانے کی اس کی فکر. نماز ہی نہیں پڑھ رہا, نماز کی دعوت. نماز پڑھ رہا ہے, تعلیم میں نہیں بیٹھا تو تعلیم کی دعوت. تعلیم میں بیٹھتا ہے, گٹ نہیں کر پا رہا, گٹ کے لیے کہیں. گٹ کر رہا ہے 3 دن میں لے جانا ہے, 3 دن کی اس کی تشکیل کریں. 3 دن لگ گئے, چلے کی تشکیل کریں. ونٹر ویکیشن آئیں گے, اس میں 10 دن کی جماعتیں جائیں گے, اس کی ہم سب فکر کریں. اور یہ ہمارا جو سنڈے کا اجتماع ہوتا ہے اس میں بڑے وقت سے آئیں, ہے نا. 10:30 سے شروع ہوتا ہے, اب 10:30 سے بہت کم ساتھی ہوتے ہیں. فضائل اعمال کی تعلیم اور فضائل صدقات کی وہ ہوتی 15 منٹ, وہ بھی ضروری ہے, وہ بھی ضروری ہے. قرآن حدیث اس کا نور ہمارے کانوں کے ذریعے ہمارے دلوں میں ہوتا تھا. تو اپنے ساتھیوں کی ہفتے بھر تشکیل کر کے ان کو پیار محبت سے لے کر 10:30 پر یہاں پہنچے. یہاں اٹینڈنس تو نہیں ہوتی, لیکن پہنچیں گے. اٹینڈنس اللہ کیا تو ہو رہی ہے نا, اللہ تعالیٰ تو ہو رہی ہے. تو وقت سے پہنچنے کا اہتمام کریں. جو چیز شروع سے کی جاتی ہے اس کا اثر الگ ہوتا ہے, شروع سے اور آخر تک. اب شروع میں مجمع آتا نہیں, پھر بات بھی کبھی کبھی لمبی ہو جاتی ہے, اسی لیے سب شروع سے آ جائیں گے, پوری بات مکمل بات سامنے آ جائے گی. تو اس کریں گے بھی سب کا اس کا اہتمام.